أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على أهله والصلاة والسلام على أهلها الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها لعن الله قاتليك يا فاطمة لعن الله قاتليك يا فاطمة لعن الله قاتليك يا فاطمة. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أعوانه وأنصاره واجعله اللهم مفزعا لمظلوم عبادك وناصرا لمن لا يجد له ناصرا غيرك واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حقا محمد وآل محمد وآخر طاع له على ذلك. أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان کفور. صدق اللہ العلی العظیم. اس مجلس اعضاء کے ساتھ ساتھ ایام فاطمیہ کی مناسبت سے جو بھی ذکر اس بارگاہ میں اور دنیا میں انجام پایا ہے تمام عبادتوں کی قبولیت کے لیے اس مجلس اعضاء کے صدقے زندگی کی ابتدا سے لے کر اس مجلس اعضاء تک جو نیک عمل بھی ہم سے انجام پایا ہے کہ خدا ان تمام نیک اعمال کی قبولیت اسی طرح کی نیک توفیقات بے عظمت سید عالمین خدا کے گھر اور اہل بیت کے در سے متصل اور منسلک رہنے کی ہماری زندگیوں میں آخری سانس تک ہمارے بچوں میں ہماری نسلوں میں یہ توفیقات قیامت تک باقی رہنے کے لیے زمانے کی گمراہی اور انحرافات سے ہم سب کی نجات ہم سب کی عاقبت بخیری تمام عاشقان اہل بیت کی جو بھی دینی مرادیں حاجتیں ہیں سب کی دینی مرادوں اور حاجتوں کے بحق عظمت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پورا ہونے کے لیے مخصوصاً حاضرین مجلس مومنین اور مومنات جو بھی تمنائیں دعائیں لے کر آئے ہوئے ہیں بحق شہادت نبی پاک ان سب کی حاجتیں اور دعائیں پوری ہونے کے لیے دعاؤں میں دعا سر فہرست دعا امام کی سلامتی اور امام کے جلد ظہور کے لیے صلوات علی محمد و آل محمد. جب کوئی عظیم شخصیت کسی سرزمین پر تشریف لاتے ہیں اور لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ایک ایسا بندہ آ رہا ہے جس کے ہاتھ میں کوئی اختیار ہے تو لوگ امیدیں لگائے بیٹھتے ہیں کہ بندہ آ رہا ہے ہمارا کچھ کام بنے گا. جب ایام فاطمیہ آتی ہیں جب کسی بھی معصوم کا ذکر ہوتا ہے تو عاشقان اہل بیت امیدیں لے کر آتے ہیں کہ اس در سے ہمیں کچھ ملے گا. دوسرے جگہوں پر پوچھنے میں بندہ شرمتا ہے لیکن یہاں پوچھنے میں شرمتا نہیں ہے اس لیے کہ اپنوں کے سامنے شرمایا نہیں جاتا. ماں سے پوچھنے میں کوئی بچہ شرمتا نہیں ہے. باپ سے پوچھنے میں ہمارے والدین ہیں جن کی بارگاہ میں ہم آئے ہوئے ہیں. کچھ مومنین نے التماس دعا کے لیے کہا ہے. ان مومنین کے ساتھ ساتھ جو بھی حضرات بہت سارے ہیں شاید شرم کی وجہ سے وہ اپنا تقاضا ہے اپنی جو حاجت ہے وہ سامنے بیان نہیں کرتے. مختار حسین صاحب اور اس کے ساتھ مہران طباطبائی صاحب الطاف حسین رضوی صاحب یہ بندگان خدا اللہ کے عاشقان اہل بیت بیمار ہیں. ان کے ساتھ ساتھ دنیا میں جہاں کہیں پر بھی اہل بیت کے چاہنے والے بیمار ہیں اور جو صحت مند ہیں ان کی انشاءاللہ زندگی کے آخری سانس تک صحت باقی اور برقرار رہنے کے لیے اور بیماروں کی صحت یابی سلامتی عافیت اور تندرستی کے لیے آپ حضرات 3 مرتبہ آج دعائے کمیل میں ہم نے ایک ذکر کیا ہے یا سریع الرضا. اس ذکر کو کریں گے ہم لوگ سب مل کر لیکن ایک چیز آپ اس میں ایڈ بھی کر دیں یا سریع الرضا بحق الزہرا. یہ ذکر سب مل کر 3 مرتبہ یا سریع الرضا بحق الزہرا یا سریع الرضا بحق الزہرا یا سریع الرضا بحق الزہرا یا من اسمہ دوا و ذکرہ
و شفا، تمام صحت یا بیماروں کی صحت یابی اور صحت مندوں کی صحت باقی رہنے کے لیے آپ حضرات ایک بلند آواز میں صلوات پڑھیں۔ حسب معمول وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے، لیکن آخری مجلس اور کچھ ہماری معرفت میں اضافے کے لیے کچھ سننا ہمارا فرض بنتا ہے جب یہاں آ گئے ہیں، تو انشاءاللہ ہمارا یہاں بیٹھنا اور جو کچھ ہم نے سنا ہے خدا اپنی بارگاہ میں عبادت میں شمار کرے، اس کا بہترین اجر اور صلہ ہمیں عطا کرے۔ ابھی بیٹھے بیٹھے خیال آ رہا تھا، پتہ نہیں آپ حضرات کتنا پسند کریں گے کتنا پسند نہیں کریں گے۔ آج بی بی کی شہادت دن میں ہوئی ہے، جنازہ رات میں اٹھا ہے۔ اگر ہماری ماں کا انتقال ہو جائے تو جب تک جنازہ اٹھتا نہیں ہم سوتے نہیں۔ آج شاید خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم اس وقت تک جاگتے رہیں جب بیوی کا جنازہ اٹھا۔ آپ اپنی سمجھیں، ہماری ماں کی مجلس میں بیٹھے ہیں، اس لیے کہ یہ صحیح بات ہے کہ سادات کی ماں ہے فاطمہ زہرا، لیکن بات آ گئی ہے، یہ بات آپ سن لیں۔ حسنین کریمین کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی ماں کو اس حالت میں دیکھا جب ہماری ماں کے بدن میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنا، ماں بیٹھ کر عبادت کر رہی تھی، سجدے میں سر رکھ کر بہت دیر تک خدا سے دعائیں مانگ رہی تھی۔ امام حسن اور امام حسین فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ چاہا کہ دیکھیں کہ ایسے وقت میں اس حالت میں ہماری ماں کیا دعائیں کر رہی ہیں۔ تو امام حسن اور امام حسین فرماتے ہیں جب ہم قریب پہنچے تو بی بی سجدے میں سر رکھ کر فرما رہی تھی، خدایا میرے شیعوں کا خیال رکھنا، میرے شیعوں کا خیال رکھنا۔ اگر اتنے ظلم و ستم کے بعد بھی ہم لوگ عزت سے جی رہے ہیں، یہی بی بی سجدے کی دعا ہے، بی بی کی دعا، تو آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ انشاءاللہ وقت زیادہ آپ کا نہیں لیں گے، کوشش کریں گے کہ جو ہے 25 سے 30 منٹ کے اندر ہماری بات ختم کریں۔ تو جو ہمارا موضوع تھا آپ حضرات نے 2 دن سے سنا ہے، موضوع یہ 3 دن جو مجالس ہوئی ہیں، ولایت کی پہلی مدافعہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ، ولایت کی پہلی شہیدہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ۔ ابھی ہمارے یہاں شعر اشعار میں جو ہے کچھ ایسے جملات اور فقرات استعمال ہوتے ہیں جو اگر بندہ دین کو سمجھنے گہرائی میں نہ جائے تو ہو سکتا ہے کہ اس جملے سے کوئی غلط معنی لے لے۔ جیسے آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ 5 مرتبہ ہم یہ استعمال کر دیتے ہیں کہ فلاں کام کرنے کی طاقت خدا میں نہیں ہے، یہ خدا کی ذات کے حوالے سے یہ جملہ ہم استعمال نہیں کر سکتے، لیکن اس کو بہتر سمجھنے کے لیے جیسے ہم یہ امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے آپ نے منقبت سنی ہے کہ نہ دوسرا خدا ہے نہ دوسرا حسین، ٹھیک کیوں؟ اس لیے کہ اگر کائنات کو دوسرے خدا کی ضرورت پڑ جائے تو دوسرے حسین کی ضرورت پڑے گی۔ جب دنیا کو دوسرے خدا کی ضرورت نہیں ہے تو دوسرے حسین کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہم یہ جو کہتے ہیں اس کے پیچھے معنی ایک روایت کا سہارا لیں گے۔ چھٹے امام کی بارگاہ میں بندہ پہنچ کہنے لگا کہ مولا یہ دنیا اتنی بڑی، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس دنیا کو خلق کیا اور اتنی بڑی دنیا کے امام آپ ہیں۔ امام نے فرمایا بے شک۔ پھر امام نے اس بندے سے کہا کہ بھائی جس دنیا کو تم دیکھ رہے ہو اور اس زمانے میں آج اتنی دنیا ترقی کرنے کے بعد بھی کیا دنیا کا صحیح میجرمنٹ ہم بتا سکتے ہیں کہ دنیا کتنی ہے؟ نہیں، ہم صرف یہ کہہ سکتے ہیں دنیا بڑی ہے، ٹھیک، دنیا بڑی ہے یہ ہم کہہ سکتے ہیں۔ وہ کتنا ہے وہ اس میدان کے ماہرین کے لیے بتا سکتے ہیں،
ٹھیک، یہ ہمارے منطقے میں یا پتہ نہیں کہاں پر شعر پڑھا جاتا ہے، علی کو کیسے میں مولائے کائنات کہوں، علی کو کیسے میں مولائے کائنات کہوں، علی کا نام بڑا کائنات چھوٹی ہے۔ بندے نے سوال کیا، امام نے فرمایا کہ بھائی یہ جو دنیا تو جتنا تو نے سمجھا کہ دنیا بڑی ہے، کتنی بڑی تیرے ذہن میں ہے کہ دنیا، اس بڑے ہونے کو 7 ملٹیپل کر، اس کو 7 برابر بڑھا دے، کتنی ہو جائے گی؟ بہت ہو جائے گی۔ جب ایک ہی اتنی ہے، اس کو ملٹیپل 7 کر دے، 7 میں ضرب دے دے تو بہت بڑی ہو جائے گی۔ امام نے فرمایا 7 برابر اس دنیا کو اگر تم ضرب دے دو تو جتنی بڑی بنے گی، ویسے 12,000 خدا کے عالم ہیں، ویسے 12,000 اور خدا کے عالم ہیں، ان تمام 12,000 عالموں کا امام میں ہوں۔ تو ان سارے 12,000 عوالم کا امام اس وقت میں ہوں۔ تو آپ اندازہ لگائیں، بی بی نے مدینہ نہیں بچایا ہے، بی بی نے عالم نہیں بچایا ہے۔ اللہ کے لیے ہم کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ دیکھیں عربی زبان میں اگر ایک کے لیے استعمال کرنا ہے تو کہیں گے عالم، 2 کے لیے استعمال کرنا ہے تو آخری حرف 2 حرف سے پہلے زبر لگائیں گے، زبر لگائیں تو 2 کا معنی ہوگا حسنین، نا زبر آئے گا، حسنین کریمین، یعنی 2 حسن، امام حسن اور امام حسین، 2 کریم، مشرقین، 2 مشرق، مغربین، 2 مغرب۔ جب بہت سارے معنی دینا پڑے، بہت سارا کہنا پڑے تو زیر لگایا جائے گا۔ یہ نہیں ہم کہتے الحمدللہ رب العالمین، نہیں، عالمین، جتنے عالم ہیں سب کا رب اللہ ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، جتنے عالمین کا اللہ رب ہے، ان کی رحمت محمد مصطفیٰ ہے۔ بی بی پاک کو ہم کیا ہیں؟ سیدۃ النساء العالمین۔ اب جو سارے کائنات کی، سارے خدا کے مخلوقات کی سیدہ ہے، اس بی بی پاک کے ذکر، اس نے جو دفاع کیا ہے ولایت کا، یہ ایک عالم نے سارے عالمین کو بچایا، سارے عالمین۔ یہاں پر ایک بات آپ کی خدمت میں جو باقی رہ گئی اس حوالے سے، وہ بات عرض کر کے انشاءاللہ مسائل کی طرف ربط دیں۔ وہ یہ کہ بعد نبی بی بی نے جو ولایت اور نبی کے بعد جو اپنی قربانیاں پیش کی، بی بی نے جو دفاع کے لیے جو ستم برداشت کیے، اس کی وجہ یہ سب سے پہلا مسئلہ جو ولایت کو چھوڑ کر خلافت اور دوسرے چیزوں کو ماننے کا تھا، ولایت سے ہٹنے کا پہلا نقصان یہ تھا، نعوذ باللہ العیاذ باللہ، نبی پر بہت بڑا الزام لگنے والا۔ تو ذات نبی کے تقدس اور مقام کو بچانے کے لیے بی بی نے دفاع کیا۔ یہ کیسے؟ آپ کی خدمت میں مثال دیں۔ آپ حضرات یہاں پر تشریف لائے ہیں میرے پاک کے صدقے، جس مقصد سے بھی آپ آئے ہیں، بی بی پاک کے صدقے آپ اس مقصد میں کامیاب اور کامران رہیں انشاءاللہ۔ جو حضرات اپنے فیملی کے ساتھ یہاں رہ رہے ہیں ٹھیک، جو حضرات اپنے فیملی کو اپنے ملکوں میں چھوڑ کر آئے، اگر ہم کو یہ بات پتا چل جائے کہ جو بندہ اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کے اس ملک میں آیا ہے، اپنے بیوی بچوں کی دیکھ بھال کی ذمہ داری کسی کو دے کر نہیں آیا، اور ہم کو یہ بات پتا چلے گا، وہ بندہ نماز میں بھی آئے، مجلس میں بھی آئے، جشن میں بھی آئے، تسبیحات میں رکھے سبحان اللہ کہتا رہے، ہم اس کا احترام کریں گے یا نہیں کریں گے؟ جس کے پیچھے ہمیں یہ معلوم ہے کہ اس نے اپنے گھر والوں کی ذمہ داری کسی کو
دیے بغیر آ کر یہاں مصلی پہ بیٹھا ہوا ہے، عبادت کر رہا ہے، تسبیح پڑھ رہا ہے، تو اس کی تسبیح ہماری نگاہ میں قابل قدر رہے گی یا نہیں رہے گی؟ نہیں رہے، اس لیے کہ اگر یہ ذمہ دار بندہ ہوتا تو اپنے بیوی بچوں کی ذمہ داری کسی کے سپرد کر کے آتا۔ جب ایک گھر کے ذمہ داریوں کو کسی کے حوالے کیے بغیر کوئی بندہ آ جائے تو اس کو ہم غیر ذمہ دار مانتے ہیں، اور اس کی کسی عبادت کو، کسی نیک کام کو قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھتے کہ ہم یہ کہہ دیں کہ نبی پاک امت کو بغیر وارث کے چھوڑ کر چلے گئے۔ بیوی پاک نے ولایت کا دفاع کیا ہے نبی کی عصمت اور نبی کے تقدس کو بچانے کے لیے۔ تو اب یہاں سے جو بی بی نے دیکھیں کچھ ایسی چیزیں ہیں، جلدی سے مختصر لے آ کر آپ کی خدمت میں کچھ ایسے لفظ ہیں جن لفظوں کو ہی اگر ہم تھوڑا سا غور کر لیں تو اسلام کے درمیان موجود بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے، بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ ایک روایت ہے، اس روایت میں یہ ذکر ہے کہ نبی کریم نے فرمایا اگر بندہ ایک اندھیرے کمرے میں اندر داخل ایک دم خوب اندھیرا ہے، ایسے کمرے میں اندر داخل ہو، کہیں نہ ٹکرایا اور کہیں زخمی نہ ہو، تو اس کو کیا چاہیے؟ کوئی ایسا سہارا چاہیے جس سہارے کو تھامتے ہوئے بندہ کہاں نکل جائے؟ اجالے کی طرف چلا جائے، ورنہ ادھر ادھر جائے گا بندہ تو کہیں نہ کہیں زخمی ہو جائے گا۔ نبی کریم نے فرمایا میرے اس دنیا سے جانے کے بعد میری امت ایک گپت اندھیرے میں چلی جائے۔ پھر نبی الناجی منہا من تمسک بالعروۃ الوثقی، تو جو بندہ عروہ وثقی کو تھامے ہوئے ہوگا وہ بندہ اس اندھیرے میں نجات پائے گا۔ جو لوگ بیٹھے ہوئے بڑی بات کہہ رہے تھے نبی ہم کو بچنا ہے، نبی راستہ بتا رہے بچنے کا، یا نبی اللہ وما عروۃ الوثقی، اے میرے پاک نبی یہ بتائیں آپ نے جو فرمایا میرے بعد اندھیرا ہو جائے گا، عروۃ الوثقی کو تھامنے والے نجات پائیں گے، مہربانی فرما کر یہ بھی بتا دیں کہ عروۃ الوثقی ہے کیا؟ تو نبی کریم نے فرمایا ولایت سید الوصیین، سید الوصیین کی ولایت عروۃ الوثقی ہے۔ آگے والے نے پوچھا ولایت سمجھ میں آ گیا بندے کو، سید الوصیین کون پتہ نہیں چلا، یا نبی اللہ ومن سید الوصیین، سید الوصیین کون ہے؟ جن کی ولایت کو تھامنے سے عروۃ الوثقی کو تھامنا ہو جائے گا، عروۃ الوثقی کو تھامیں گے تو اس مسئلے سے مصیبت سے نجات پا جائیں گے۔ نبی نے فرمایا کہ سید الوصیین جو میں نے فرمایا وصی ولی اللہ و امامہم بعدی، مسلمانوں کا ولی ہے اور مسلمانوں کا امام میرے بعد۔ اس نے سوال کیا یا نبی اللہ کون ہے مسلمانوں کا امام اور ولی آپ کے بعد؟ تو نبی نے فرمایا میرا بھائی علی بن ابی طالب۔ تو یہاں پر دیکھیں کہ اندھیرے سے، ظلمت سے، گمراہی سے بچنے کا راستہ کیا ہے؟ نبی کے بعد ولایت کا دامن تھامنا۔ تو بی بی کس کو بچانے کے لیے جا رہی ہے؟ ولایت کو بچانے کے لیے۔ تو ولایت بچ جائے گی تو ساری امت پریشانی سے باہر نکل جائے گی۔ تو کچھ ایسے الفاظ ہیں جن کو بندہ اگر ظاہری معنی دیکھ لے اس کا بہت سارے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ نبی کے بعد جو نبی کی مسند پر بیٹھے ان کا نام کیا دیا جاتا ہے؟ خلیفۃ اللہ یا خلیفۃ رسول اللہ۔ خلیفہ کا معنی کیا ہے؟ آپ حضرات میں سے کوئی بتائیں گے؟ جانشین حسن۔ خلیفہ کا معنی ہے جانشین، ٹھیک؟ جانشین کا کیا معنی ہے؟ جانشین کا مطلب آپ سمجھے؟ خلیفہ کا اردو ترجمہ ہم کریں گے، نیچے لکھا رہے گا جانشین۔ تو جانشین کا کیا مطلب؟ یہیں پر سارا راز ہے۔ جانشین کا مطلب، جا کا مطلب جگہ، نشین کا مطلب بیٹھنا، جگہ پر
بیٹھنا. اب کس کا جانشین جو پیچھے آئے گا؟ خلیفۃ رسول اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کوئی بندہ رسول کی جگہ پر آ کر بیٹھ جائے. ٹھیک، اس کو کہیں گے جانشین رسول. سمجھ ایک بات، جانشین جگہ پر بیٹھنے والا. جو جگہ پر کسی کی بیٹھ جائے گا اس کو کہیں گے یہ جانشین رسول ہے. اب رسول جس جگہ پر بیٹھتے تھے وہ جگہ کون سی تھی؟ جو بھی بندہ نبی کی خدمت میں سوال لے کر آتا، کیا نبی نے کبھی کہا مجھے جواب نہیں مانگنا؟ نبی نے ہر سوال کا جواب دیا. کوئی بندہ پریشانی لے کر آتا، کیا نبی نے فرمایا اس کا حل میرے پاس نہیں ہے؟ ہر بندے کی پریشانی کو نبی نے دور کیا. تو جو بندہ نبی کی جگہ پر آئے گا صرف جگہ پر بیٹھ جانا کافی نہیں ہے. ایسا ہو جو ہر سوال کا جواب دے، ہر مشکل کا حل کرے، تب جا کے کہیں گے کہ یہ نبی کا سچا جانشین ہے. جو کام نبی کیا کرتے تھے یہ بندہ بھی آ کر وہی کام کیا کر رہا ہے. ٹیچر چھٹی پہ چلے جائیں، واچ مین آ کر بیٹھ جائے چیئر پہ. واچ مین آ کے بیٹھ جائے چیئر پہ. کیا بچوں کو پڑھا پائے گا؟ چیئر پہ بیٹھا ہے یا نہیں بیٹھا ہے؟ بیٹھا ہوا ہے چیئر پہ. کیا ہم اس کو کہیں گے یہ خلیفہ ٹیچر ہے؟ جو ٹیچر کام کیا کرتے تھے جب نہ کرے تو کرسی پہ بیٹھنے سے خلیفہ نہیں ہوتے. کرسی پہ بیٹھنے سے خلیفہ نہیں ہوتے. ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کر دیں. ایک کتاب ہے معصومین کے معجزوں کی جھلک، جلوہائے اعجاز معصومین، یہ کتاب ہے. اس کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے. اس واقعے کو سنیں. ایک نبی کے بعد ایک بندہ آیا مدینہ. آنے کے بعد اس نے مدینے میں داخل ہونے کے بعد سوال کیا کہ خلیفۃ الرسول کہاں ہے؟ خلیفۃ الرسول کہاں ہے؟ لوگ لے کر گئے مسجد میں جہاں پر واچ مین بیٹھے ہوئے تھے. اس بندے کے مدینہ آنے سے پہلے کچھ دن پہلے ایک واقعہ پیش آیا مدینے میں. نبی کریم نے خیبر کے بعد فتح خیبر کے بعد بھرے مجمع میں اعلان فرمایا، اے علی، اگر ان لوگوں میں آپ کے فضائل سننے کی طاقت میں دیکھتا تو ایسی باتیں بتاتا ہی نہ کہ جہاں آپ قدم رکھتے وہاں کی مٹی اٹھا لیتے، آپ وضو کرتے اور پانی شفا کے لیے لے لیتے. میں وہ بتاتا اگر ان کے اندر میں ظرف دیکھتا، لیکن میں ظرف نہیں دیکھ رہا ہوں، لیکن پھر بھی کچھ چیزیں بتاتا ہوں. نبی نے فضائل بیان فرمایا کہ علی، آپ منجز عدتی، آپ میرے وعدوں کو وفا کرنے والے ہو. نبی کے بعد جانشین رسول وہ ہوگا جو نبی کے وعدوں کو وفا کرے. تو بندے کو معلوم ہونا چاہیے نبی نے کس چیز سے کیا کیا وعدے کیے ہیں کہ وفا کرے. ٹھیک ہے جی. ہمارے یہاں انڈیا میں ایک معمول چلتا ہے، آپ کے علاقوں میں ہوتا ہے، تو کسی مرحوم کا انتقال، باپ کا انتقال ہو گیا تو بچے اعلان کرتے ہیں مجلس میں، ہمارے والد صاحب کو کسی کو لینا دینا ہے تو ان کے بچوں سے آگے کیا کر لیں آپ رابطہ کریں جو بھی حساب کتاب ہے. ہاں تو بہت سارے مومنین ایسے بھی آ گئے جنہوں نے جھوٹ بول کے کہہ دیا کہ ہم 500 دے دیں. جب بیٹے کو علم نہیں ہے تو بیچارہ کو نقصان اٹھائے گا تو نفرت مول لے گا.
ٹھیک، تو نبی کے وعدوں کو پورا کرنے والا جانشین رسول ہوگا. نبی نے کس کس کو کیا کیا وعدے کیے ہیں ان ساری باتوں کا علم اس بندے کے پاس ہونا. وعدے کیے ہیں نبی، وفا کرے گا جانشین. تو امیر المومنین نے اعلان فرمایا کہ نبی کے جو جو وعدے ہیں اس بندے کو لینا ہے. نبی نے کسی کو اگر کوئی وعدہ کیا ہے تو علی سے مل لیں. تو امیر المومنین کی خدمت میں آتے لوگ کہتے ہیں یا علی، رسول خدا نے مجھے 500 درہم کا وعدہ کیا. مصلی نبی پر امام بیٹھے ہوتے تھے، مصلی اٹھاتے نیچے 500 ہوتے. لوگ آگے کہتے 500، مصلی امام ہٹاتے 500 برابر وہاں رکھے ہوتے تھے، وہاں کے بندے کو دے دیتے. کوئی آگے کہتا 300 تو 300. جو بندہ جو مانگتا تھا، مصلی کے نیچے ہاتھ نبی کا مصلی ہوتا تھا، علی کے ہاتھ ہوتے تھے. مصلی نبی کا ہاتھ علی کے، وہ نکلتا تھا جو نکلنا تھا. اب یہ بات مدینے میں پھیل گئی تو جو بیٹھے ہوئے تھے کرسی پہ انہوں نے کہا بھائی یہ تو بے عزتی کی بات ہو رہی ہے ہماری، کیا کریں، بچھاؤ آپ ایک مصلی، بیٹھا آپ بھی. وہ پرفیکٹ دے رہے ہیں تو ہم 19-20 دے لیں گے. اگر 300 گئے تو 350، 500 گئے تو کچھ نہ کچھ حساب کتاب کر لیں گے. بندے کو سمجھا کہ میں نے مصلی تو بچھاؤ آپ، بچ گیا مصلی. اب یہ صحابہ آئے مدینے کے اندر باہر سے آ کے کہنے لگے جناب آپ خلیفۃ الرسول ہیں؟ جی. اب میرا نبی سے وعدہ تھا وفا کرنا. کیا ہے آپ کا وعدہ؟ 80 اونٹ. مصلی کے نیچے سے اونٹ کہاں سے نکل رہے؟ یہاں سے ایک بات آپ مجھے بہت خاص کر دیتے ہیں. صبح مولانا امیر المومنین سے درس لے کے جا رہا ہوں اس طرح سے، اگر بندے کو ذلیل ہونا ہے سستے میں تو وہ چیلنج کر دے تو نہیں ہو سکتا. سستے میں ذلیل ہونا ہے، جو کام نہیں کر سکتا بندہ وہ کہہ دے کہ میں کر سکتا ہوں، ختم بات. فری کی ذلت مل جائے گی. بندہ مسالہ بچھا کر بیٹھ گیا، آقا 80 اونٹ کہاں سے نکال؟ تو دوسرے صاحب جو ان کے بعد آنے والے تھے کان میں کہہ دیا کہ یہ تو گاؤں سے آیا ہے، اس کو کیا معلوم کنڈیشنز کیا ہوتے ہیں اس کے. گواہ لے کے، گواہ لے کے کہا کہ بھائی گواہ، چھوٹی موٹی بات نہیں پوچھ رہے آپ 80 اونٹ پوچھ رہے ہیں، گواہ تھوڑی ہے. کہ جو نبی وعدہ دے کر گواہ پوچھے تو اس نبی کو نبی نہیں مانتا. جو نبی وعدہ کر کے گواہ پوچھے میں اس کو نبی نہیں مانتا. یہ ناراض ہو کے باہر نکلتے تھے. سلمان وہیں بیٹھے ہوئے تو ہاتھ پکڑا، چلو لے کے جاؤ. سلمان لے جانا، لیکن میں ایک بات سلمان سے کہوں گا، ہاتھ جوڑ کے سلمان آپ کو معلوم تھا کہ بے عزتی ہوگی، پہلے ہی لے کے چلے جاتے آپ، پہلے ہی لے کے جاتے. پتا تو چلے کہ فاطمہ نے دفاع کیوں کیا، اس حق کا کیا ہے فاطمہ نے دفاع، فائدہ اور نقصان کیا ہو امت کو پتا تو چلے. امیر المومنین کی خدمت میں پہنچا، یا علی میرا وعدہ. امیر المومنین نے سوال کیا کیا تیری قوم مسلمان ہوئی؟ قوم نے کلمہ پڑھا، فوراً اس کی زبان سے جملہ نکلا اگر کوئی خلیفہ ہے تو ہی. مستقیم ممدد فی القربہ
کلمہ پڑھا دوں سمجھا کے اس کے اجر میں مجھے 80 اونٹ دیں گے. آپ نے وہ بتا دی شرط. امام نے فرمایا ٹھیک ہے بیٹا حسن قریب آؤ بابا جان تم فرمائیں. چچا سلمان کو ساتھ لو فلاں پہاڑی کے پاس جاؤ. پہاڑی کے سامنے کھڑے ہو کر کہو یا صالح یا صالح. اندر سے آواز آئے کہ حکم فرمائیے آقا. آواز دینا علی نے کہا ہے اس کے امانت کرو. امام حسن کو پوچھے میں ہاتھ جوڑتا مولا میرا نبی سے کہا مولا حسین کو بھیج دیتے. نبی کا کام تھا نبی کے بعد والے ولی کی پہچان کروانا. میرا کام میرے بعد والے ولی کی پہچان میرے بعد والے ولی کی پہچان. امام حسن پہنچے یا صالح یا صالح. اندر سے آواز آئی حکم فرمائیے. بابا نے کہا ہے امیر المومنین نے کہا ہے کہ نبی کی امانت نبی کا وعدہ پورا کرے. اونٹوں کی رسی باہر نکلی. بندہ کھینچتا گیا ایک دو جب 80 عادت پوری ہو گئی تو یہ سلسلہ رک گیا. اس بندے نے فوراً کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی. بی بی نے جو دفاع کیا ہے یہ مسئلہ فدق کے طلب کرنے کے لیے جب بی بی دربار گئی تھی وہاں پر امت سے خطاب کر کے فرمایا جعل اللہ امامتنا نظاما للملہ وامانا من الفرقہ. اللہ نے ہماری امامت کو دشمنیاں مٹانے کے لیے رکھا تھا. اور روایت میں ہے کہ اگر دنیا ولایت امیر المومنین پر ایک ہو جاتی تو دنیا میں ایک انسان کا بھی ظالمانہ قتل نہ ہوتا. تو آج جتنے بھی قتل ہو رہے ہیں دنیا میں یہ ولایت سے بچنے کے نتیجے. یہ جملہ ہم اپنے خیالات سے بار بار کہا کرتے ہیں اکثر مومنین کے درمیان. غدیر پر ظلم کر کے ظالموں نے شیعوں پر ظلم نہیں کیا ہے انسانیت پر ظلم کیا ہے. پانچ سجدہ کے قاتلوں پہ لعنت، بدعت کھانے والوں پہ لعنت، امیہ پہ لعنت. ہماری درسگاہ کربلا کربلا، حق کا سیدھا راستہ کربلا کربلا. نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی مدد حق پاک نے ولایت کو بچانے کے لیے دفاع کیا ہے تاکہ لوگوں میں امن ہو. جب آخری حجت اللہ کی دنیا میں ظہور کرے گی انشاءاللہ جو جوان بیٹھے ہوئے یہاں پہ جو شوق اور ارادت کے ساتھ محبت کے ساتھ اپنے عشق کے ساتھ ماتم کر رہے ہیں اور اپنی جماعت کو اپنے گروہ کو جنہوں نے نام دیا ہے لشکر مہدی صلی اللہ تعالیٰ عنہ شریف انشاءاللہ کہ یہاں پر بھی اس نام سے مشہور رہے. امام کے آنے کے بعد بھی انشاءاللہ ہم امام کے لشکر میں شامل رہیں. مولا صاحب العصر والزمان حیدری. یہاں پر جو یہ سلسلہ چل رہا ہے جو بھی ذکر ہو رہا ہے خدا قبول فرمائے اور اس سلسلہ کا ظہور امام جاری و ساری رہے. جو حضرات بھی آئے ہیں ہمارے مہمان ندیم بھائی اور فرحان بھائی ہمارا ابو طالب اور آپ جو بھی جہاں جہاں سے بھی اس بارگاہ میں تشریف لائیں خدا اس کا اجر بھی آپ حضرات کی انشاءاللہ بہترین شکل میں عطا فرمائے کہ جب امام آئیں گے آخری امام تو دنیا میں ایک پیار محبت کا ماحول آ جائے. پھر لڑائی جھگڑے فساد فتنے دیکھنے کو نہیں ملے. کیوں؟ اس لیے کہ جو کام غدیر کے بعد دنیا دیکھنا چاہ رہی تھی غدیر سے ہٹنے کی وجہ سے سارے سفر دیکھ رہی ہے. پھر واپس دنیا جب غدیر پہنچے گی پھر وہ ماحول دیکھنے کو ملے گا جس ماحول میں اتحاد اتفاق پیار محبت کا ماحول. بی بی جو مسائل برداشت کیے ہیں وہ قیامت تک کے آنے والے انسانوں ہیں. علماء تاریخ کے فرماتے ہیں آج ہر علی علی کرنے والے کی گردن پر بی بی کا احسان تھا. اگر بی بی دربار نہ جاتی بتانے کے لیے کہ دلیل کیا ہے تو ولایت وہیں پر ذکر کو دنیا دبا دیا. یہ بی بی نے
ہم تک یہ پیغام پہنچایا اور یہ سلسلہ ہمارے دل میں کون بیوی ہے؟ ایک بات آپ کی خدمت میں اگر مسائل ابتدا کے لیے عرض کرنا چاہیں، یہ احساساتی بات ہے۔ اگر آپ حضرات کو یہ خبر مل جائے، یہ اطلاع مل جائے کہ ایک گھر کی عورت کا انتقال ہو گیا ہے، تو سننے والے اکثر پہلا سوال یہ کرتے ہیں بچے کتنے ہیں؟ اگر بتایا جائے بچے 3 ہیں 4 ہیں تو اگلا سوال کرتے ہیں بڑے ہیں یا چھوٹے ہیں؟ اس لیے کہ دنیا کو پتا ہے کہ چھوٹے بچوں کے سر سے ماں کا سایہ اٹھ جائے تو بچوں کو بڑے مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جب بی بی پاک کی شہادت ہوئی ہے تو فاطمہ کے گھر میں چھوٹے بچے، اس مصیبت کو بی بی کی شہادت کی آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ یہ ایسا وقت تھا جب امیر المومنین غسل دے رہے تھے، بی بی غسل دیتے دیتے سلمان باہر کھڑے ہو گئے تھے، انتظار کر رہے تھے کہ بی بی کے غسل سے فارغ ہو کر امام آئیں گے تو امام سے ملاقات کروں۔ اچانک اندر سے ایک چیخ کی آواز سنی سلمان۔ جب امام باہر آ گئے تو سلمان کچھ دیر خاموش ہونے کے بعد عرض کرنے لگے، اے فاتح خیبر مولا، اے علی مولا، میں نے کبھی آپ کو اتنی شدید چیخ مار کر روتے ہوئے نہیں دیکھا۔ امام نے سلمان کے باموں میں باہیں ڈال کر ایک جملہ عرض کیا، سلمان کتنے مسائل فاطمہ نے مجھ سے چھپائے۔ کتنے مسائل امام سے شاید روایت ہے، کسی نے پوچھا کہ مولا بی بی کی شہادت کی وہ اصل وجہ کیا ہے؟ وہ در کا گرنا یا تھوڑا وقت کے گزرنے سے کیا مسئلہ پیش آیا جو بی بی کی شہادت کی اصل وجہ بنی؟ تو امام نے فرمایا کنفس کے تلوار کی وہ مٹھی تھی جو ہماری جدہ کے بندوں پہ لگی تھی، جس کی وجہ سے محسن شہید ہو گئے تھے، اور اس ضرب سے ماجدہ کی شہادت۔ اللہ یہاں کفن دفن کرنے کے بعد آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، غسل و کفن کے بعد جنازہ تیار ہو گیا، آواز دی، اے فاطمہ کے بچوں آؤ ماں کا آخری دیدار کرو۔ بیٹیاں آئی، ماں کے سامنے رونے لگی، آخری دیدار کیا ماں کا۔ جب بیٹیاں جنازے سے تھوڑا سا کنار چلی گئی تو حسنین کو بلایا، بیٹا حسن بیٹا حسین آؤ اپنی ماں کا آخری دیدار کر دو۔ امام حسن آہستہ آہستہ آئے، ماں کے سامنے بیٹھ گئے، ماں سے خدا حافظی کی۔ امام علی نے دیکھا کہ حسین کے کونے میں کھڑے ہوئے ہیں، سب چھپائے، ایک جملہ کہا، بیٹا حسین کیا ماں کا آخری دیدار نہیں کیا؟ امام نے فرمایا کہ بابا میں نے سنا کہ جب مریم کا جنازہ تیار ہوا تھا تو عیسیٰ سے اتنا تعلق تھا، جب عیسیٰ نہیں آ رہے تھے تو مریم نے کفن سے اپنے ہاتھ بڑھائے تھے، بیٹا عیسیٰ آ جاؤ میرے سے آخری رخصت کر لے، میری ماں خطرے مریم ہے، میں عیسیٰ کا خطرہ ہوں، جب تک ماں نہ بلائے حسین نہ جائے۔ یہ جملہ حسین کے ہاتھ سے نکلا، کفن کے بند ٹوٹے، کیا حسین نے کہا یہ پتا نہیں چلا، لیکن شاید علماء کہتے شاید یہ چکا امام نے اپنی ماں سے اس وقت کہا ہو جب آخری نصر کر رہے تھے، اماں یہ مدینہ ہے، آپ نے بلایا میں آ گیا، اماں عاشور کے دن میں تھوڑے سے میں آپ کو بلاؤں گا، آپ تشریف لائیں۔
منظر مسائل کا آپ کی زحمت تمام. لیکن ایک روایت ہے، اپنی یہ روایت کو اسی طرح کی دوسری روایت بہت سنا ہے. من بکا جو بندہ روئے، رلائے یا رونے کی صورت بنائے، ہمیں اہل بیت میں رکھو سائیں اس پر جنت واجب ہے. تو رونے والے کو جیسے فقیر اور آپ ہیں، ہمارا عشق کی جگہ پر، اب یہاں سے ہم مسجد سے باہر چلے جائیں گے تو ہم اتنے بھی مصروف ہو جائیں گے، پھر جب بھی کوئی مصیبت یاد آئے کہ ہم اہل بیت کے بغیر روئیں گے، لیکن مسلسل ہم نہیں روئیں گے. تو جو بندہ لگاتار مسلسل گریا کرتا ہے اس کو عربی میں بکا کہتے ہیں. بکا. روایت میں لکھا ہوا ہے کہ تاریخ انسانیت میں 5 لوگ بکا ہیں. 5 لوگوں نے لگاتار بہت گریا کیا. ایک حضرت آدم، دوسرا حضرت یعقوب، تیسرا حضرت یوسف، چوتھا امام سجاد اور 5واں فاطمہ زہرا. یہ 5 شخصیتیں بہت زیادہ گریا کرنے والوں میں ان 5 شخصیتوں کا نام آیا ہوا ہے. جب روایت ہم نے پڑھی، کلیجہ تھام کر اس مسائل کو سنے، جب روایت ہم نے پڑھی تو ذہن میں سوال آیا، آدم نے کتنا گریا کیا؟ 40 سال. یعقوب نے کتنا گریا کیا؟ 40 سال. یوسف نے کتنا گریا کیا؟ 40 سال. چوتھے امام نے کتنا گریا کیا؟ 25 سے 35 سال. بی بی پاک نے کتنا گریا کیا؟ کتنا گریا کیا؟ 74 دن. ماما کے بعد جب تک بی بی زندہ رہی، آنسو بہاتی رہی، 74 دن کا گریا، 95 دن کا گریا، 40 سال کی گریا کی لسٹ میں آ گیا. آخر یہ گریا کیسا تھا بی بی کا؟ تو اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے جب ہم بیٹھے، ایک بات ذہن میں آئی. آپ حضرات یہاں سے جانے کے بعد تھوڑا بی بی کا مسائل سمجھنے کے لیے آپ گوگل میں سرچ کریں، سانس کیسے بندہ لیتا ہے.
اشفع لنا عند اللہ. ماتم حسین، ماتم حسین. جلتا در گرایا کھیل سے زخمی کیا